अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक है इज्तिमाई साकिनैन में कसरा का कायदा। चूँकि हम इज्तिमाई साकिनैन पढ़ रहे हैं और हमने देखा था इज्तिमाई साकिनैन की दो अक़साम होती हैं, यानी दो साकिन जमा होते हैं, चाहे वो एक कलीमे में हो या दो कलीमे में हो। तो इनकी अक़साम होती हैं इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही और इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही। इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही हम देख चुके, और उसके बाद हमने इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही में देखा कि इसकी चार अक़साम मजीद हैं। तो पहली किस्म जो थी वो थी हज़फ करना, दूसरी फतहा देना, तीसरी तोमा देना। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे कसरा देने का कायदा। तो चलते हैं, देखते हैं कि इज्तिमाई साकिनैन में कसरा देने का कायदा कब अप्लाई होता है। इज्तिमाई साकिनैन में जब यानी दो साकिन दो कलीमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मज़कूरा तीनों सूरतों में से ना हो। अब मज़कूरा तीनों सूरतों से क्या मुराद है? मज़कूरा यानी जिक्र की गई तीनों सूरतें, यानी जो तीन अक़साम, तीन टाइप्स आपके सामने डिस्कस की गई थी, यानी जो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। हज़फ वाली टाइप, और उसके साथ ज़म्मा वाली टाइप, और उसके साथ हमने फतहा वाली टाइप। ये तीन किस्म की टाइप्स, तीन अक़साम हमने डिस्कस की थी। तो ये डिस्कस की हुई तीनों टाइप्स में से अगर कोई भी सूरत नहीं बन रही, कोई भी कंडीशन नहीं बन रही, यानी उनका उनमें से कोई भी कायदा अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या है कि पहले साकिन को कसरा देकर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले साकिन में ही चेंजिंग होती है, तो पहले साकिन को हम कसरा देकर पढ़ेंगे। कैसे? कुल उदउल्लाह अव उदउर्रहमान अहदुनिल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, वो लाम साकिन था, उसको हमने कसरा दी। वाव साकिन था, उसको हमने कसरा दी। और यहाँ पर दाल के ऊपर तनवीन थी, और नून साकिन था, जिसको हमने नून साकिन को जो है वो कसरा देकर नून कुतनी बनाया, छोटा नून बनाकर नीचे लिख दिया गया। ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस और ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब मज़कूरा तीनों सूरतों को समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि वो तीन कंडीशंस क्या क्या थी। पहला कायदा चूंकि हज़फ का था, तो हमने क्या देखा था कि हज़फ के कायदे में क्या होगा कि दो साकिन दो कलीमों में इस तरह जमा होंगे कि पहला साकिन हर्फ मद्दा हो, और उसके बाद फतह देने के कायदे में क्या था? पहला साकिन मिन, जो हर्फ जारा का मिन है उसका नून साकिन हो, या फिर अलिफ लाम मीम अल्लाह का मीम हो, मीम साकिन हो। तो ये जो है ये फतहा दे देंगे। ठीक है। अब ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी नहीं है अगर हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर हज़फ वाली कंडीशन बन जाएगी तो हज़फ कर देंगे, फतहा वाली कंडीशन बन जाएगी तो वो फतहा दे देंगे। अगर पहला साकिन यानी दो का साकिन दो कलीमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन जमा का मीम हो, हुम कुम तुम वाला, ठीक है, मीम साकिन हो ये वाला, या फिर वाउलिन जमा का हो, तो हम क्या करते हैं कि इस वाउलिन को हम जो है वो दमा दे देते हैं, या फिर हुम कुम तुम के मीम को दमा दे देते हैं मिलाने की खातिर। दो साकिनों को इसमें मिलाने की खातिर, पढ़ने की खातिर फिर हम दमा वाला कायदा अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब अगर किसी दो साकिन जमा है, कलीमों में दो साकिन जमा है, लेकिन उन दो साकिन में ना तो ये कंडीशन बन रही है कि पहला साकिन हर्फ मद्दा हो, ना ही फतहा वाली कंडीशन बन रही है कि मिन जारा का नून या अलिफ लाम मीम का मीम हो, ना ही मीम जमा का मीम है, और ना ही वाउलीन जमा का है। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको कसरा दे देंगे, पहले साकिन को फिर हम कसरा दे देंगे अगर इन पहली तीनों कंडीशंस में से कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कसरा का कायदा। दूसरा कसरा का कायदा अप्लाई होता है नून कुतनी के कायदे में। अब नून कुतनी में भी इस्तेमाई साकिनैन का ही कसरा का कायदा होता है, लेकिन इसकी डिटेल इंशाल्लाह आज हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं मिसालों की तरफ कि कसरा कायदा कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए, एक छोटा सा टिप आपको मैं देती हूँ कि ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ना थोड़े से, ठीक है, ये इन हरूफ के बाद, इन वर्ड्स के बाद जब एक और साकिन आ जाए, यानी दो साकिन जमा हो जाए, दो साकिन दो कलीमों में जमा हो जाए, और पहला साकिन जो है ना इन वर्ड्स में से हो। ये बस थोड़ी सी टाइप्स मैंने निकाली हैं, इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन बस आप लोगों के एग्जाम्पल ढूंढने में आसानी के लिए मैंने ये चंद अल्फाज या चंद वर्ड्स आपके सामने लिख दिए हैं कि इनके जो अगर पहला साकिन ये जो है ना, इनका ये जो साकिन वर्ड है, इनको अगर कसरा के साथ लिखा गया है तो ये कसरा का कायदा अप्लाई हुआ है यहाँ पर। ठीक है।
ابھی میں اس کی مثالوں سے واضح کرتی ہوں. تو وہ ورڈز کیا ہیں؟ قل، بل، ان، او، ان، ام. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈز ہیں، صرف یہی اسپیسیفک ورڈز نہیں ہیں. بس یہ تھوڑی سی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے لانے کے لیے کہ کسرہ قاعدہ کیسے اپلائی ہوا ہے. اور یہ جو حروف ہیں یہ ساکن تھے تو اس کو کسرہ دے کر ہم نے ملانے کی خاطر کسرہ دی ہے اور پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر کچھ مثالیں ہیں. قل کی مثال دیکھیے. یہاں پر قل کا لام ساکن تھا اور اس کے بعد ادعو کا دال ساکن تھا. دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے. اب وہ جو دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوئے ہیں وہ نہ تو حذف والا قاعدہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے کہ حرف مدہ ہے پہلا ساکن، نہ ہی حرف جارہ کا جو مین ہے وہ مین کا نون ساکن ہے، نہ ہی الف لام میم کا میم ہے کہ ہم فتحہ دے دیں، نہ ہی یہ ہم کم تم جمع میم ہے کہ ہم اس کو ضمہ دے دیں، نہ ہی یہ واؤلین جمع ہے کہ ہم اس کو ضمہ دے دیں. تو اس کا مطلب ہے ان تینوں کنڈیشنز میں سے، ان تینوں قواعد میں سے کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ دونوں ساکنوں کو آپس میں ملا کر پڑھنے کے لیے ہم لام کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. تو یہ یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا کسرہ والا قاعدہ اپلائی ہو گیا. اسی طرح بل، لام ساکن تھا تو اس کو ہم نے ملانے کی خاطر کیا کیا؟ بل اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے اس میں جلالہ کا جو پہلا لام ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو یہاں پر بھی کسرہ والا قاعدہ لام کے نیچے اپلائی ہوا ہے. اسی طرح ان کا نون ساکن تھا تو اس کو ملانے کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ ان الذین، ان الذب، ان، یہاں پر بھی نون ساکن تھا تو اس کو ملانے کی خاطر ہم نے یہاں پر کسرہ قاعدہ اپلائی ہوا. تو اجتماعی ساکنین علی غیرہ کا غیر حدہ کا کسرہ کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوا ہے. ان ساکن تھا نون اور اس کے نیچے کسرہ آ گئی. اب یہاں پر دیکھیے او، واولین، یہاں پر واو ساکن تھا لیکن یہاں پر ملانے کی خاطر یہاں پر کسرہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے. او ادعوا الرحمن. اب آپ کے مائنڈ میں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ واولین کی بات تو ہم نے ضمہ کے قاعدے میں کی تھی، لیکن وہاں جو واولین کی بات کی تھی وہ واولین جمع کا تھا، یعنی جمع والا واولین تھا. اس واولین کے ساتھ آپ کو ایک الف ضرور ایکسٹرا لگا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر تو ادعو کا یہ جو ہے نا یہ حمزہ وصلی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پر ایک اور الف ہوتا، واؤ کے بعد ایک اور الف ہوتا اور ادعو کا الف بھی الگ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ واولین جمع ہے، لیکن یہاں پر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، یہ سنگل واولین ہے، اس لیے یہاں پر ضمہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہوا بلکہ کسرہ کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. او ادعوا الرحمن. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیے ام کا میم ساکن تھا تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا کسرہ والا یہاں پر قاعدہ اپلائی ہونے کی وجہ سے ام کے میم کے نیچے کسرہ لگائی، ام اللہ الواحد. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کو اور بھی بہت ساری مثالیں ملیں گی. تو ضرور کوشش کیجیے کہ قرآن کریم میں سے جتنا بھی ہو سکے آپ ان کی مثالوں کو ڈھونڈیے تاکہ آپ کو انالیسس ہو سکے کہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا کسرہ قاعدہ کہاں کہاں اپلائی ہوا ہے. اس کے علاوہ کسرہ کا قاعدہ جو اپلائی ہوا ہے وہ ہے نون قطنی. اب نون قطنی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا نون ہوتا ہے جو دو کلمات کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے. قطنی کے میننگز عام طور پر لغت کے اعتبار سے روئی کے ہوتے ہیں. جس طرح سے روئی ایک لحاف میں ڈال دی جائے تو وہ لحاف بھر جاتا ہے نا، آپس میں مل جاتا ہے، تو ایک قسم کا وہ آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے روئی. اسی طرح یہاں پر جو نون قطنی ہے دو کلمات کو جوڑنے کے لیے، آپس میں جوڑ کر پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر تنوین کے بعد کوئی بھی تنوین ہو سکتی ہے، زبر تنوین، زیر تنوین، پیش تنوین، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش، کچھ بھی ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے، تینوں میں سے. تو تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے. تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، یہ دیکھیں حمزہ وصلی، یہ تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ وصلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد والا حرف ساکن یا مشدد ہو، یہ دیکھیں حمزہ وصلی کے بعد والا حرف بھی ساکن ہے، ساکن بھی ہو سکتا ہے مشدد بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک چھوٹا سا نون لایا جائے گا جو کہ تنوین ہی کا نون ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ جو تنوین ہے تو یہ کیا بننا تھا؟ ہن. اس طرح پڑھا جاتا ہے نا ہن، اگر ہم پڑھیں تو یہ نون ساکن ہے نا تنوین کا. اب کیا ہوگا؟ یہی نون ساکن کو، یہ نون ساکن اور یہاں پہ با ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماعی ساکنین بن گیا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ تنوین کا نون ساکن اور دوسرا یہ کہ یہ با ساکن، تو دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ اسی تنوین والے نون کو نیچے لا کر اس کو کسرہ کا قاعدہ اپلائی کر دیں گے، کیونکہ یہ پہلے تین کنڈیشنز والے قاعدوں میں نہیں اپلائی ہو سکتا. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اسی تنوین کا جو نون ہے اس کو ہم نے نیچے لا کر
جوڑنے کے لیے، ان کلمات کو جوڑنے کے لیے ہم نے نون کو کسرہ دے کر یہاں پر پڑھا ہے۔ تو پھر اب کیا بنا، یہاں پر دیکھیے یہاں پر سنگل ہا کی پیش رہ گئی، ٹھیک ہے، نوحو، اور یہ والا نون جو تھا یہ نیچے چلا گیا، نون قطنی بن گیا، اس نون کو، چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ نون یہاں آ کر تو نون قطنی بن گیا کسرہ کے ساتھ، اور اس کسرہ کے ساتھ پھر ہم نے اگلے حرف کو ملا دینا ہے، نبنہو، ٹھیک ہے، نوحو نبنہو، اس طرح سے پڑھیں گے۔ نوحم، یہاں پر اگر ہم پڑھنا بھی چاہتے تو ہم نوحن اور پھر با کیسے پڑھتے، ٹھیک ہے، نوحن اور پھر با ساکن کیسے پڑھتے، تو یہاں پر جو نون ساکن تنوین والا تھا اسی کو ہم نے نیچے لائے اور اس کو کسرہ دی، یہاں پر کنورٹ کر دیا، نوحن ابنہو، اس طرح سے ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے کہ تنوین کے بعد جو ہے یہ دیکھیں تنوین احدن، تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ مشدد ہے، مل گیا ہمیں، تو احدن اور پھر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے، احدن اللہ، ٹھیک ہے، احدن اللہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اچھا اگر ہم نے یہاں پہ وقف کر لینا ہے، اگر ہم نے بالفرض یہاں پہ وقف کر لیا ہے احد، اور پھر آگے جو حمزہ وصلی ہے اس کو ہم نے حرکت لگانے کے جو قواعد دیکھے تھے اس کے مطابق حرکت لگائی اور آگے سے پڑھ لیا ہے، ماں بعد سے ابتدا کی ہے، تو کیا کریں گے، اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہاں پر نون قطنی نہیں لائیں گے، نون قطنی تب لائیں گے جب ان دونوں کلمات کو آپس میں جوڑ کر ملا کر وصل کر کے پڑھنا ہوگا۔ جب یہاں پر ہم نے وقف کر دیا پہلے والے حرف پر، پہلے والے کلمے پر ہم نے وقف کر لیا، تو پھر نون قطنی کا قاعدہ اپلائی بھی نہیں ہوگا، نون قطنی آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نوح ابنہ لوط المرسلین، یہاں پہ کیا تھا، لوطن تھا، لوطن، تو طن یہ جو تو کی زیر تنوین والا نون تھا اس کو کسرہ دے کر آگے والے حرف کے ساتھ ملا دیا، لوطن المرسلین خبیثۃ اجتثت، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا تھا، خبیثۃ اور پھر اجتثت، اور اگر ہم نے یہاں پہ وقف کر رہے ہیں بالفرض تو ہم کیا کریں گے، خبیثہ اجتثت، نون قطنی ختم ہو جائے گا وقف کی صورت میں، ان کے درمیان میں اگر وقف آ گیا تو نون قطنی ختم۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں قدیر الذی، یہاں پہ کیا تھا، قدیر، یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اب قدیر یا قدیر یہاں پہ وقف کر لیا ہے تو پھر ہم پڑھیں گے الذی، نون قطنی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عدنی الذی، ٹھیک، فتنۃ انقلب، احد اللہ جمیعا الذی، اب یہاں پر کیا تھا، زبر تنوین تھی، جمیعا، اور وقف کی صورت میں اگر ہم نے پڑھنا ہو تو ہم پڑھیں گے جمیعا الذی، لیکن جب ہم نون قطنی کے ساتھ پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر پڑھا جائے گا جمیعا الذی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے بزینۃ الکواکب، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں نون قطنی کی بھی، جو کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں کسرہ کا قاعدہ ہی نون قطنی پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو اجتماع ساکنین علی حدہ، علی غیر حدہ، اس پورے ٹاپک کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک آسان لگا ہے تو ضرور ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔